انسان نے جھوٹ تب سیکھا جب اسے سچ کی سزا ملی۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خبرگیر ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو۔ کچھ مدت کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اللہ ہمیں ہمارے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو ہم مر جاتے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 دو بہت ہیں: ایمان، صبر، رضا۔ اور اللہ کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک: جو میرے رب نے چاہا میں اس پر راضی۔ الحمدللہ۔ جانتے ہیں سخی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ شخص کہ اگر کوئی اسے تھوڑا دے تو اسے بہت زیادہ لگے، اور اگر وہ خود کسی کو زیادہ دے تو اسے بہت تھوڑا لگے۔ ہماری غلطیاں ہمارے سامنے ہمارا رب نہیں لاتا، وہ تو غفور اور رحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو گناہوں کو ثواب میں بدل ڈالتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہم جیسے انسان کرتے ہیں، کیونکہ ان میں ظرف نہیں ہوتا، کسی کو نہیں بخشتے۔ کچھ کہانیاں کبھی بھی لکھی نہیں جا سکتی، بلکہ سنائی بھی نہیں جا سکتی۔ ان کو بس جیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، اور ان میں بتانے لائق ہوتا بھی تو کچھ نہیں۔ انسان اپنی محرومیاں، اپنی ناکامیاں بھلا کس طور سنا سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے دلوں کے وہ گھاؤ ہوتے ہیں جن کو ہم خود اپنی ذات سے بھی چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ کئی بار زندگی میں ہمیں وہاں سے مڑنا پڑتا ہے جہاں سے ہم مڑنا نہیں چاہتے۔ مڑ بھی جائیں تو کیا، مگر ہم کہیں نہ کہیں وہیں رہ جاتے ہیں، اسی موڑ پر۔ شاید یہی زندگی ہے۔ اگر کوئی آپ کو کھو کر خوش ہے تو اسے خوش رہنے دیں، لیکن اگر آپ کسی کو چھوڑ کر خوش نہیں ہیں تو خود کو یہ سوچ کر اطمینان میں رکھیں کہ آپ جیسے مخلص کی اس کی زندگی میں ہمیشہ کمی رہے گی۔ زندگی میں کچھ چیزیں لاحاصل ہی رہتی ہیں، پھر چاہے آپ دعائیں مانگیں، معافیاں مانگیں، روئیں یا ایڑیاں رگڑیں، آپ انہیں کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ جب رغبت ختم ہو جائے تو مواقع اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں، چاہے وہ گھٹنے ٹیک کے سامنے ہی کیوں نہ آ جائیں۔ ایک روز کوئی آئے گا لے کر فرصتیں ساری، ایک روز ہم کہیں گے ضرورت نہیں رہی۔ میں نے لوگوں کو آزمایا ہے، محبتیں بانٹ کر، وقت قربان کر کے، حق ادا کر کے، دکھ سہ کر، مصیبت کے لمحوں میں ہمت دے کر، اور اس سب میں اپنی ذات مٹا کر۔ آخر کار میں یہی سمجھ پائی ہوں کہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، سائے کی طرح ہمارے ساتھ چلتی ہیں۔ کچھ غلطیاں جن کو نہ تو ہم بھول پاتے ہیں اور نہ ان کے لیے خود کو معاف کر پاتے ہیں۔ کچھ پچھتاوے جو اذیت بن کر ہماری روح کو گھائل کرتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں جو ٹھہر سی جاتی ہیں۔ نہ غصے کا کوئی حل ہے، نہ حیرت کا کوئی نتیجہ۔ بہتر یہی ہے کہ باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لی جائے اور خاموش رہا جائے، اور اس شخص کی نصیحت پر دھیان دیا جائے جس نے کہا تھا کہ ہر بات کو شدت سے محسوس کرنا بیماری کی علامت ہے۔ تکلیف میں مبتلا انسان پر صبر اتار دیا جاتا ہے، اور تب اسی تکلیف کے ذریعے پاس والوں کی آزمائش شروع ہوتی ہے، ان کے ظرف کی، نیتوں کی، اخلاق کی، ذات کی سچائیوں کی، اور ان محبتوں کی جس کے وہ کبھی دعوے دار ہوتے ہیں۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، بس تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اس دوران ہم نے صرف صبر کرنا ہوتا ہے،
اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ آزمائشیں ہم پر آتی ہی اسی لیے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، ہمارا تعلق جو اللہ سے کمزور پڑ گیا تھا اس سے دوبارہ مضبوط کر لیں۔ اس لیے آزمائشوں پر گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک موقع سمجھ کر اپنے اور اللہ کے تعلق کو اور مضبوط کرنا ہے۔ اگر تمہیں قرآن کی تاثیر کا علم ہو جائے تو تم میوزک کے تمام آلات کو جلا دو۔ گانے روح کے لیے تیزاب ہیں، یہ ہمارے دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو سکون قلب میسر نہیں، کبھی قرآن کو توجہ سے سنو تو پتہ چلے کہ سکون کیا ہے۔ گانوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرو تو پتہ چلے کہ سکون کیا ہے۔ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ بارش آتی ہے تو مٹی سے خوشبو اٹھنے لگتی ہے، در حقیقت یہ خوشبو مٹی میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، بارش اسے صرف ظاہر کرتی ہے۔ انسان کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے، دل میں ایمان ہمیشہ سے ہوتا ہے، مصیبت اسے روشن کر دیتی ہے۔ کبھی کوئی آزمائش، کوئی خوشی یا کوئی لمحہ ایسا آتا ہے جو دل کی اصل خوشبو کو نمایاں کر دیتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، وہ ہر سازش سے واقف ہے، ہر دل کا حال جانتا ہے۔ وقت لگ سکتا ہے مگر انصاف ضرور ہوتا ہے، بس خاموش رہیں، صبر کریں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ملتی۔ یہ ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ کا راستہ بتاتی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کسی آزمائش یا تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یہ سوچ کر صبر کر لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک ہیں، کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ ہمارے ہوتے ہوئے اور ہمارے بعد بھی سامنے والے کے پاس بہت آپشنز ہوتے ہیں، بہت لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو ایک قدم پیچھے ہو کر دیکھیں، جیسے ہی آپ منظر سے غائب ہوں گے وہ اگلا آپشن چن لیں گے۔ انسانی فطرت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سب زندہ رہنے کو ملتوی کرتے ہیں۔ اپنی کھڑکیوں سے باہر موجود پھولوں سے لطف اندوز ہونے کے بجائے ہم کسی طلسماتی باغ کے کھلے پھول کے بارے میں خواب دیکھتے دیکھتے اپنی عمر بتا دیتے ہیں۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرنا چھوڑ دی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری ایک مسکراہٹ، ایک درگزر، ہمدردی کا ایک کلمہ، مہربانی کا ایک عمل کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ عمل ایک کمزور اور محروم انسان کے دل میں ہمارا وہ عکس قائم کرتا ہے جو مدتوں نہیں بھلایا جاتا۔ پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے، اب ایسا وقت آ چکا ہے کہ لوگ رشتوں کے خون کرتے ہیں۔ زندگی میں جب بھی انسان کو ہدایت کا موقع ملے وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ اور میں نے سیکھا ہے کہ زندگی کے نام آخری خط کبھی نہیں لکھنا چاہیے۔ جن لوگوں کے سامنے آپ جیتے جی مر رہے ہوں اور انہیں خبر نہ ہونے پائے، وہ موت کے بعد بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو دکھ بتائے جائیں۔ اپنے درد کی حفاظت ایک امانت کی طرح کریں، انہیں مت بتائیں، اپنے ساتھ لے جائیں بس۔ کسی سے امید مت رکھیں، کسی سے مت کہیں کہ میں اداس ہوں، کسی سے مت کہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، کسی سے بھی مت کہیں کہ میری بات سنو، کسی سے مت کہیں مجھے تمہارا سہارا چاہیے۔ تنہا رہنا سیکھیں، لوگوں سے، دنیا سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ نہ اپنے قابل سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہمیں ہمارے قابل رہنے دیتے ہیں۔ خواب تقدیر نہیں ہوتے،
کبھی کبھی مستقبل کی ایک جھلک ضرور ثابت ہو جاتے ہیں۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کے بھیز میں ہی آتی ہے۔ ہم ایسی انسان تخلیق کرنے میں ناکام رہے ہیں جو اپنے ذہن سے سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس انسان نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس سامعین ہیں، ایسے سامعین جو سامنے کے منظر کو دیکھ کر کبھی تالیاں بجاتے ہیں اور کبھی لعنت بھیجتے ہیں، لیکن غور و فکر کرنا نہیں جانتے۔ حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہیں، موت، پیدائش، محبت، کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوتا سوائے وہم کے۔ کسی پر شرط نہ لگائیں، وقت کو فیصلہ کرنے دیں کہ کون آپ کے ساتھ رہے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے جنہیں وقت بدل دے گا، کچھ ایسے ہوں گے جو متبادل ڈھونڈ لیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اپنی ضرورت پوری ہوتے ہی غائب ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ پرندوں کی مانند ہوتے ہیں، حالات خراب ہوں تو وہ چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ برے حالات کی تمنا کرتے ہیں تاکہ اپنے پیار کو ثابت کر سکے۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویسے ہی رہتے ہیں جیسے ہم نے انہیں پہلی بار جانا تھا۔ تہجد کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ ہمارے دلوں نے ہمیں تھکا دیا، زخموں کو مسکراہٹ سے ڈھانپتے ڈھانپتے ہم خود بھی کمزور ہو گئے۔ خواہشوں کو دفن کرتے کرتے سانسیں بھی بوجھل ہو گئیں، مگر راکھ کے نیچے ابھی بھی ایک چنگاری چھپی ہے جو یقین دلاتی ہے کہ ان مال عسری یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور روشنی پھر سے ہمارے حصے میں آئے گی۔ کبھی محسوس ہوا کہ بعض اوقات دل کے مطابق کوئی میسر نہیں ہوتا، آپ کو سوائے خود اپنی ذات کے۔ پھر دماغ میں جون ایلیا کا ایک شعر آتا ہے کہ تھی کسی شخص کی تلاش مجھے، میں نے خود کا ہی انتخاب کیا۔ کچھ چیزوں کو، کچھ نعمتوں کو، کچھ لوگوں کو پا کر ہم اللہ کو کھو دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزوں کو، کچھ نعمتوں کو اور کچھ لوگوں کو کھو دینے کے بعد ہم اللہ کو پا لیتے ہیں، اور کچھ کھو کر اللہ کو پا لینے سے بہترین کیا ہو سکتا ہے؟ عزت کے بغیر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم سب مختلف ہیں، اور اگر کوئی آپ کے اختلافات کو اہمیت نہیں دے سکتا اور آپ کی اقدار اور عقائد کا احترام نہیں کر سکتا تو وہ آپ کی زندگی میں پہلی صف کی نشست کے مستحق نہیں ہے۔ جب آپ کو تھوڑا سا تنہا رہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایسی بات ہے جو کوئی اور نہیں سمجھتا۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ خوف سے، پر وہ تو غفور ہے، رحیم ہے، پھر خوف کیسا؟ جنت کے واسطے، پر وہ تو درگزر فرماتا ہے، شکر ادا کرنا ہے، فرض ہے۔ نماز فرض سمجھ کر نہیں، محبت سے پڑھو۔ زمین پہ سر ٹکرانے کو نماز نہیں کہا جاتا۔ وہ تم سے کلام چاہتا ہے، تم اس کو دوست مانو، اس سے مشورہ کرو، اس کو داستان سناؤ جیسے اپنے دوست کو سناتے ہو۔ دل کی بے قراری کم ہوگی، پھر نماز میں سکون ملے گا۔ جب تم میں روح پھونکی جاتی ہے تو تم ایک عورت کے رحم میں ہوتے ہو، جب روتے ہو تو ایک عورت کی باہوں میں ہوتے ہو، عشق میں مبتلا ہوتے ہو تو ایک عورت کے دل میں ہوتے ہو، اس لیے اس سے اچھی طرح پیش آؤ۔ زندگی کی ایک ہی حقیقت ہے اور وہ ہے موت، جسے کوئی نہیں بدل سکتا، جو کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے موت آنے سے پہلے خود کو بدل لیں، اللہ کے ہو جائیں، لوگوں کو معاف کر دیں تاکہ آپ بھی معاف کیے جا سکیں۔ یاد رہے، دوسرا موقع زندگی دیتی ہے،
موت نہیں۔ جب روح سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ لے تو کوئی روشن چاند اس تاریکی کو جالے میں نہیں بدل سکتا۔ اللہ کے لیے رونا اور اس کے لیے اپنے دل کی خواہشات کو مار دینا، اس کے لیے اپنے جذبات پر چھری چلا دینا، اس کے لیے اپنے من پسند چیز قربان کر دینا، ایسا مزہ کہیں نہیں مل سکتا۔ تماشا ہے یہ سارا صرف چلتی سانس کا، خواہشوں کے جو مینار ہیں بس ایک ہچکی کی مار ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید بڑھاپا سفید ہوتے ہوئے بالوں یا جھریاں پڑتے ہوئے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن بڑھاپا تو یہ ہوتا ہے جب ہماری آنکھوں میں کوئی خواب نہیں رہتے یا ہمارے اندر نئی خواہشات کا ہجوم نہیں رہتا، اور دیکھا جائے تو ہم میں سے اکثر لوگ وقت سے پہلے بوڑھے ہو چکے ہیں۔